السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، اسباب رزق سے متعلق اب تک کئی حلقہ آپ سن چکے ہیں اور اس کی کئی کڑیاں گزر چکی ہیں۔ آج اسی کا ایک حلقہ اور اس کا ایک حصہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ اس کا 12واں حلقہ ہے۔ احسان کرنے سے بھی اللہ رب العالمین انسان کو روزی دیتا ہے اور اسے نوازتا ہے۔ سب سے پہلے میں احسان کا معنی بتلاتا ہوں۔ احسان کا دو پہلو ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت سے متعلق ہے اور اس کا دوسرا پہلو بندوں سے متعلق ہے، اور ہر اعتبار سے احسان کا الگ الگ معنی کیا گیا ہے۔ احسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق ہو تو اس کا معنی یہ ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت اللہ رب العالمین کی اس تصور کے ساتھ آپ کیجئے کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسی کو احسان کہتے ہیں، اور احسان دین کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ اور درجہ ہے۔ اسلام، ایمان، احسان، جہاں بندہ پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کی ذات پر اس کے سامنے ساری چیزیں دلالت کرنے لگتی ہیں، اس قدر اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین سے متعلق ایمان اس کے دل میں گھر کر لیتا ہے کہ بندہ واضح طور پر اللہ رب العالمین کے علامات، اس کی نشانیاں دیکھنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس احسان کا تعلق اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہے۔ اور ایک احسان جس کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی بندوں کے ساتھ معاملہ سے ہے، اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ بندوں سے جب اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے بذل الندى وکف الاذى وطلاقۃ الوجہ۔ انہی تین چیزوں سے عبارت ہے احسان، جب اس کا تعلق بندوں کے ساتھ معاملات سے ہو۔ کیا معنی ہے بذل الندى وکف الاذى وطلاقۃ الوجہ کا؟ بذل الندى اے المعروف، یعنی خیر کا کام کرنا، معروف کا کام کرنا، اچھائی کرنا، خواہ یہ اچھائی مال سے متعلق ہو یا بدن سے متعلق ہو یا انسان کی جاہ و حشمت سے متعلق ہو۔ بذل الندى اے المعروف سواء کان مالیا او بدنیا او ام جاہیا، یہ معنی ہے بذل الندى کا۔ کف الاذى کا معنی کیا ہے؟ اللہ تؤذی الناس بقولک ولا بفعلک، آپ اپنی زبان سے، یعنی اپنے قول سے اور اپنے کرتوت سے، اپنے کردار سے کسی کو آپ تکلیف نہ دیجیے۔ تیسرا جملہ وطلاقۃ الوجہ، اللہ تکون عبوسا عند الناس، آپ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو ہوتے ہوئے اپنے چہرے کو مت بگاڑیے۔ لیکن بسا اوقات انسان غصہ ہوتا ہے اور وہاں اس کا چہرہ بگڑتا ہے یا اور کسی وجہ سے۔ وقد یکون من الاحسان اذا کان سببا لصلاح الحال، اور احسان بسا اوقات اسے بھی کہتے ہیں جب کسی انسان کی حالت کو درست کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے
اسے بھی احسان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے شراب پی ہے، اب اگر اس پر کوڑے لگائے جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے حق میں برا ہے، بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ چور نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد، دلائل مکمل طور پر ہو جانے کے بعد، دلائل کی فراہمی کے بعد اگر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اسے اس کے حق میں احسان کہا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہے، بدکاری کی ہے، زنا میں واقع ہوا ہے اور اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں تو اسے بھی اس کے حق میں احسان کہا جائے گا۔ شادی شدہ ہے اور یہ فعل اس سے سرزد ہوا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، کسی خاتون کے ساتھ اپنا منہ اس نے کالا کیا ہے، تو ایسے شخص کو اگر رجم کیا جاتا ہے تو اس شادی شدہ زانی کے حق میں رجم کیا جانا یہ اس کے ساتھ احسان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تعزیرات اسلامی یا حدود اسلامی کا جب نفاذ ہوتا ہے تو اس سے بندے کے گناہ مٹتے ہیں اور اس کے لیے باعث کفارہ ہوتا ہے، تو اس کے حق میں یہ احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور سلوک و احسان کرو، بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 120۔ سورہ ہود آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر سے کام لے، بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس تعلق سے ایک آیت اور ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم نوازیں گے، مزید ہم انہیں دیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 161 کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو دے گا، ان کی زندگی میں اضافہ کرے گا، ان کی عمر میں اضافہ کرے گا، ان کے بھاگ دوڑ میں اضافہ کرے گا، ان کی روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت دے گا۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو دیں گے، ان کے مال میں اضافہ کریں گے، ان کی اولاد میں اضافہ کریں گے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہم احسان کریں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کے پہلو کو ہم اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو روزی طلب کرنے کی راہ میں احسان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔